وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت ہے جناب؟ جی ہاں، اللہ کا شکر ہے۔ جناب کا اسم گرامی؟ ناچیز کا نام محمد عادل رضا برکاتی نیپالی۔ کیا آپ طالب علم ہیں؟ جی ہاں، میں ایک طالب علم ہوں اور میں مدرسہ پیر بابا بہاؤالدین قادری درگاہ ڈانگا ادھوا میں زیر تعلیم ہوں۔ ماشاءاللہ، کس درجے میں پڑھائی کر رہے ہیں؟ جی میں حفظ میں پڑھ رہا ہوں۔ میں جناب سے کچھ دینی باتیں سیکھنا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو عرض کروں؟ جی بالکل، شوق سے۔ مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کو دینی باتیں بتاؤں۔ علم کیا چیز ہے؟ علم نور ہے، ایک ایسا نور جسے جتنا بانٹا جائے اتنا ہی بڑھتا ہے۔ علم ہی کی بدولت انسان اپنے معبود حقیقی کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ علم انبیاء کرام کی میراث ہے۔ علم دین کا پڑھنا پڑھانا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو کیا علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ابن ماجہ میں اور مشکات شریف میں ہے، ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ علم سے مراد علم دین ہے یا دنیا؟ علم سے مراد مذہبی علم ہے جس کا حاصل کرنا ہر بندہ کے لیے ضروری ہے، جیسے خدائے تعالیٰ کو پہچاننا، اس کی وحدانیت اور اس کے رسولوں کی رسالت کو جاننا، اور ضروری مسائل کے ساتھ ساتھ خاص طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی فرضیت کو جاننا، اس لیے کہ ان چیزوں کا علم فرض عین ہے۔ تو کیا علم دین حاصل کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا انعام و اکرام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو خدائے تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ پر چلاتا ہے، اور طالب علم کی رضا و خوشنودی کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے علم حاصل کی اور دوسروں کو تعلیم دیا۔ اسلام کیا ہے؟ ظاہری اعمال مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا نام اسلام ہے، اور باطنی اعتقاد یعنی اللہ اور اس کے رسول کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اسلام اور ایمان کے مجموعہ کا نام دین ہے۔ مخالفین اسلام مذہب اسلام کو ٹیررزم سے تشبیہ دیتے ہیں، آپ قوم کو اس بارے میں کیا بتانا چاہیں گے؟ آپ نے صحیح فرمایا کہ اس دور میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کو آتنکواد قرار دیا جا رہا ہے، علماء اسلام کے ساتھ بدسلوکیاں کی جا رہی ہیں، خواتین اسلام کی عزت کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے، مساجد منہدم کی جا رہی ہیں، مدارس اسلامیہ کو آتنکواد کا اڈا بتا کر بند کرایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بات میری سمجھ سے پرے ہے کہ مسلمان آتنکواد ہوتا ہے۔ در حقیقت جو مسلمان ہوگا وہ کبھی آتنکواد ہو ہی نہیں سکتا، اور جو آتنکواد ہوگا وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام تو امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے، دوستی اور بھائی چارگی کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام تو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے، اپنے وطن سے محبت کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلام تو بیواؤں کو ازدواجی زندگی فراہم کرتا ہے، بیٹیوں کو خدا کی رحمت بتا کر ان کی عزت افزائی کرتا ہے۔ مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کے ساتھ بدسلوکیاں کی جا رہی ہیں، خواتین اسلام کا حجاب چھینا جا رہا ہے، لیکن مسلمان شانتی بنائے ہوئے ہیں۔ آتنکواد کا دھبا اسلام کے ساتھ شر پسندوں کی ایک سازش ہے۔ بزرگوں کا قول ہے اتحاد زندگی ہے، اور جس نے اختلاف کو اپنایا گویا اس نے موت کو دعوت دی۔ ہم بھارتی مسلمان ہیں، ہمیں اپنے وطن عزیز پر ناز ہے، ہم فخر سے کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ اس ٹیکنالوجی اور سائنسی دور میں علوم عصریہ کی آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے؟ جس طرح علوم دینیا خدائے تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت اور احکام شریعہ کو جاننے کے لیے ضروری ہے، بالکل اسی طرح اس دور جدید میں ترقی کے لیے علوم عصریہ ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اس سے اسلام کو قوت پہنچتی ہے۔ اگر ہمارے پاس عصری علوم نہ ہو، سائنس اور کمپیوٹر کی نالج نہ ہو تو ہم ترقی کی راہ ہموار نہیں کر سکتے۔ آج
अक्सर मुसलमानों का रुझान तालीम से कोसों दूर है। मुआशरा में तरह तरह की बुराइयां फैली हुई है। जुआ, शराब, ज़िना आवाम में आम होता जा रहा है और कहीं ना कहीं ये बुराइयां तालीम की कमी की वजह से हो रही है। आज मुसलमानों में ये रिवाज आम हो चुका है, आम होता जा रहा है कि बेटा 15 साल का हो जाए तो मुंबई, दिल्ली भेज देते हैं। आज जहां गैर कौम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बना रही है, वहां हम अपने बच्चों को मजदूरी करने पर मजबूर कर रहे हैं। दौरे हाजिर में मुसलमानों के पास एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है जहां गरीब मजबूर मुसलमानों का इलाज किया जा सके। अजीजों, अपनी सोच बदलो और समाज खुद ब खुद बदल जाएगा। जी बिल्कुल, मैं आपकी राय से मुत्तफिक हूँ और मैं कौम के उलूम असरिया व उलूम दीनिया की दावत देता हूँ। अपने बच्चों को मदारिस इस्लामिया में जरूर दाखिला कराएं। अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, हाफिज, आलिम, मुफ्ती बनाएं, तभी मुस्लिम समाज तरक्की करेगा, क्योंकि इल्म जीने का सलीका बताता है। अजीजों, यही वो तालीम है जिसकी बदौलत आज पूरी दुनिया इंसान की मुट्ठी में है। और आखिर में कौम मुस्लिम को मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि अपने मदारिस, मसाजिद की निगहबानी करें, अइम्मा, उलमा, मुदर्रिसीन की देखभाली करें। अजीजों, ये उलमा हुफ़ाज़ कौम की अमानत है। खुदारा इन्हें बदनी ज़बानी तकालीफ देने से गुरेज करें। इन पर अल्लाह का बड़ा करम है। ये अंबिया किराम के वारिस हैं। खुदारा इन्हें बदनी ज़बानी तकालीफ देने से गुरेज करें। इन पर अल्लाह ताला का बड़ा करम है। अजीजों, ये एक ऐसी कौम है जो महज 5 से 10 हज़ार रुपया में अपना गुजर बसर करती है और इसी मुख्तसर सी तनख्वाह में सब्र व तहम्मुल के साथ अपने मुकम्मल औकात मदारिस और मसाजिद की खिदमत, कौम के बच्चों के तालीम तरबियत और कौम के देखभाली में सर्फ कर देती है। अजीजों, इनसे मोहब्बत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम पर मेहरबान होगा और अजर अजीम अता करेगा। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल सालिह की तौफीक अता करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।